اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ ایک ایسی شخصیت ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور جہاں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان کو ضرور کسی نہ کسی حوالے سے ضرور جانتے ہیں۔ میرے لیے ان کی قدر و قیمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ جتنے بھی میری دینی بہنیں ہیں اور دوستیں ہیں ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے تو وہ انہی سے بیعت ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ میرا تعارف جو ہے وہ نیا نہیں ہے، اور ان سے گاہے بگاہے جو ہیں وہ میری بہنیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا کا دور اور یوٹیوب پہ بہت سے ان کے بہت خوبصورت بیانات اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ ابھی 15 دسمبر کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بلا لیتا ہے ایسی شخصیات کو، سب کو بلانا ہے، لیکن ان جیسی شخصیات کا اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اور جس کو ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے جس کو فل کرنا شاید ناممکن تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، کہ وہ چلتا رہے گا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد اس دین کی خدمت کرتے ہوئے کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب سے جا ملے گا۔ اور پیر صاحب کا ایک بہت بڑا ملکہ ان میں سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ ایک تو نظروں کی حفاظت، جو نظر کی حفاظت انہوں نے کی ہے ہر بہت ہی جوانی میں، جس کو ہم آج کل کے دور کے بعد جب جوانوں سے کی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جوانی گزر جائے پھر دیکھی جائے گی، پھر کہاں دیکھی جاتی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم عمری میں، ابھی اوائل جوانی کہہ لیں یا بہت کم عمر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا تھا۔ نظروں کی حفاظت بہت زیادہ تھی، اور رش کا آتا تھا اس وقت بھی اور اب بھی، کہ کیا خوب دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی دولت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارک میں ان کی ہمیشہ موجودگی دیکھی گئی ہے بہت طریقوں سے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے شاگرد جو دنیا میں ہیں وہ کافی ماشاءاللہ ان کا حلقہ شاگردوں کا جو حلقہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور جتنی یہ جماعت منظم ہے اپنے پیر طریقت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی فرمودات ہیں یا جو بھی کہی گئی باتیں ہیں یا جو بھی بتایا گیا نظام ہے جو اس کے تحت چل رہا ہے، ان کا یہاں پہ خانقاہ ہے چاہے جو بھی ہے ان کی، تو وہاں پر جو طریقہ کار ان کے شاگرد اور ان کے وہ ابھی تک نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آگے بھی نبھاتے رہیں گے، وہ بہت کم دیکھا گیا ہے، بہت کم دیکھا گیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو خود جو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ یہ ان کی برکات ہیں، میں تھی نہیں کہوں گی ہیں، کیونکہ نیکی باقی رہتی ہے، نیک کام باقی رہتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ہر کام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے رضا کے حصول میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دیکھیں جو جس شعبے کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ ان کو دکھاتا بھی رہتا ہے۔ میں ایک بہن، ایک چھوٹی سی بچی، بہت ہی چھوٹی بچی ہے، ابھی 4 سال کی ہوئی ہے، تو مطلب اسکول گوئنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ایسی اس کی تربیت ہو رہی ہے گھر میں کہ اس کو اسکول کا کام کروایا جائے، ویٹ کر رہے ہیں کہ جب اسکول میں ایڈمیشن ہوگا تبھی جو جس طرح پڑھایا جائے گا یہ اسی طرح جائے گی، کیونکہ اس میں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے بہرحال۔ اور لیکن اس کی والدہ سے میری جو جان پہچان ہے وہ کافی عرصے سے ہے، بے انتہا درود پڑھنے والی، بے انتہا درود سے محبت کرنے والی۔ جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی تب یہ بہت زیادہ، تب سے ہی بہت زیادہ درود
پڑھتی ہیں، اور مراقبے کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دکھا بھی دیتا ہے۔ تو جب یہ ظاہر ہے ہمارا جب درود والوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے ہیں کہ بڑے، جب سے وہ بولنا شروع کرتے ہیں ان کو درود پڑھانا شروع کر دیں، اور سب سے چھوٹا درود ہوتا ہے صلی اللہ علیہ محمد، وہی پڑھا دیں، یہ جلدی پڑھ لیتے ہیں بچے۔ تو اس کی تربیت اس سلسلے میں شروع ہو چکی تھی، اور اس کی والدہ اس کو یہ پڑھاتی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے بتاتی ہوں تو میں تھوڑا سا حیران رہ جاتی ہوں۔ مریم نام ہے اس کا، بچی کا۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ جس دن پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا، تو کہتے ہیں کہ میرا موبائل لاک پہ ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کوئی تصویر ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ دکھ جاتی ہے اسکرین پر۔ تو کہتی میرے تو اس وقت لاک ہی تھا، اور میں یہ میرے پاس یہ بیٹھی ہوئی پتہ نہیں کچھ کر رہی تھی، ویسے ہی کہتی چھوٹی سی تسبیح لے کے یہ درود ہی پڑھتی رہتی ہے۔ تو کہتی میں آئی تو میں نے کہا کہ میں چیک کر لوں کہ کون سے نوٹیفیکیشنز آئی ہیں یا کون سے میسیجز آئے ہیں، تو کہتے وہ اسکرین پہ موجود تھے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ کی تصویر۔ تو کہتی ہے اس کو دیکھ کر یہ مریم بچی ایک دم سے کہتی ہے کہ مما یہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے، چونکہ میں کہتے باقی کچھ نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی اس کو پڑھنا آتا ہے کہ اس نے پڑھا ہو، وہ لاک تھا، وہ ابھی اسکرین پہ موجود تھا۔ جب اسکرین پہ موجود ہوتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میسیج ابھی نہیں پڑھا گیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، یہ تو گروپ میں ہیں، ہمیں آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بیان کوئی وہ، تو وہ ہوگا۔ کہتی نہیں، اپنی توتلی زبان کہہ لیں، جس طرح بھی چھوٹی چھوٹی اس کو صحیح باتیں سمجھانی بھی نہیں آتی۔ کہا کہ نہیں یہ تو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا مریم کون کہہ رہا ہے کہ یہ فوت ہو گئے؟ کہتی میں کہہ رہی ہوں۔ کہتے میں نے ایک دم سے کھولا تو واقعی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی آج جو ہے وہ وفات ہو گئی، وہ مطلب پردہ فرما چکے ہیں، اسی دن کی بات ہے۔ تو کہتی میں نے اس کو پھر بٹھایا، مجھے کہتی مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتی ہے کہ اب اس کو خواب کہنا بھی نہیں آتا۔ کہتی میں جب سوئی تھی نا تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ فوت ہو گئے۔ کہتے اچھا پھر کیا دیکھا؟ کہتی پھر میں نے دیکھا، کہتے کعبہ کا تو اس کو پتہ ہے، کہتے کعبہ شریف کا، کہا کہ وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ وہاں پہ پھر رہے ہیں اور رو بھی رہے۔ کہتی پھر میں نے اس سے پوچھا پھر کیا دیکھا؟ کہتی پھر میں نے دیکھا، کہتے ہمارے گھر مسجد نبی گنبد خضرا کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ کہتی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پھر میں نے ان کو یہاں دیکھا، لیکن یہ بہت جھک جھک کے رو کے چل رہے تھے، اور بڑے ادب، مطلب اس کا کہنے کا مقصد ادب سے چلنا تھا، اور پھر یہ نماز پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، 4 سال کی بچی جب درود پڑھنے پہ آ جائے تو پھر عمر کدھر کہیں دور چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے نا تو تبھی سے عطا کرتا ہے۔ اس سے بھی پہلے مائیں جو سن رہی ہیں مجھے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئی تھی تب سے اس کی والدہ جو ہیں وہ درود کثرت سے پڑھتی ہیں۔ تو ہم سب کی خواہش ایسی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس دنیا کے ان جھنجھٹوں سے، ان گندگیوں سے پاک ہو۔ موبائل کا، سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں، تو کتنا خوبصورت نسخہ ہے۔ مائیں ہیں، اب خود بھی درود بے انتہا پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کہتی ایک دفعہ اس کے چہرے پہ ایک دانہ نکل آیا، تو کہتی میں خود درود پڑھ کے اس کے پور پھونکتی رہی کہ مجھے پتہ ہے کہ درود پڑھنے سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مجھے پریشانی ہوئی، ماشاءاللہ خوبصورت بچی ہے تھی، چہرے پہ بہت بڑا دانہ تھا، اور جو ڈاکٹری علاج ہے وہ تو کیا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اس کے چہرے پہ اس طرح درود پڑھا، تو دوسرے دن یہ اٹھی صبح، تو میں نے اس کو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا ہوا ہے، تو صبح اٹھ کے اس نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھتی جاتی تھی، اور اپنا لعاب یعنی کہ تھوک پہ لگا کے پھونک کر یہ اپنے دانے پہ لگا رہی تھی۔ تو میں آئی تو کہتی میں درود قرب مصطفیٰ پڑھ رہی تھی، تو مجھے کہتی نہیں مجھے مطلب خواب میں یہ والا درود نظر آیا، آپ یہ والا پڑھیں۔ 4 سال کی بچی ہے، بہت چھوٹی ہے، اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے خواب میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ والا درود پڑھو۔ کہتی ہے سارا دن چھوٹی سی تسبیح لے کے وہ پڑھتی رہی، اپنی تھوک یا لعاب پہ دم کرتی رہی، اپنے دانے پہ جو چہرے پہ دانہ تھا وہ لگاتی رہی۔ پھر رات کو سوتے وقت تک اس نے یہ کیا کہ صبح یقین کریں کہ کوئی دانہ نہیں تھا، اس کا کوئی داغ نہیں تھا۔
بات ہے یقین کی، بات ہے آپ کے ایمان کی۔ اس نے نہ تعداد دیکھی، بچی ہے نا، کیوں بچے کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں اور بچے کی اعداد سے سیکھیں، نہ اس نے یہ پوچھا کہ یہ درود پڑھوں کہ وہ پڑھوں، جو اس کو رہنمائی ملی اس کے ساتھ سلام پڑھوں نہ پڑھوں، اٹھوں بیٹھوں کس طرح پڑھوں، کتنی تعداد میں پڑھوں، میرا تو یہ مسئلہ ہے، میرا تو وہ مسئلہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے لبیک کہا۔ ہمیں بھی ان بچوں کی طرح ہی ہونا ہے، درود کی کثرت کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں سوچنا۔ ہمیں آتے ہیں وسوسے، آتے ہیں سوالات، آتے ہیں خیالات آتے ہیں، لیکن یقین جانیں آپ کی رہنمائی اللہ کر دیتا ہے، تو اس پہ پریشان نہ ہوا کریں، بس جت جائیں، ہر چیز کو پیچھے دھکیل کے جت جائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں درود کے ذریعے، خود کو بچائیں درود کے ذریعے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو بہت آسان ہے لیکن سیدھی جنت میں لے کر جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، تصور تو کریں، اور میرے ساتھ قیامت میں سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑے گا، بھیجے گا۔ تو شامل تو ہونا ہے اس لسٹ میں۔ زندگی یہ ہو کہ وہ آخرت کی ہو، بغیر اللہ اور رسول کے تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حوض کوثر ویسے نہیں ملا کرتا، لیکن بہت آسان ٹپ دے دی گئی ہے، تو قرب میں جب آپ آ جائیں گے تو حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی سننے والے ہیں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ وہاں پہ پیش ہونے کی، ان کے قرب کی اللہ تعالیٰ ہماری نصیب کرے اور ہمیں وہاں پہنچا دے اپنی رحمتوں سے کہ ہم اس قابل نہیں، اور ہماری حفاظت فرمائے، درود کی کثرت عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔